اس لیے اس غم میں روتے ہیں کہ شبیر کو زہرا روتی ہے. شبیر کے غم کا ہر آنسو ہے عشق نہیں ایک ہوتی ہے. ہم تھک گئے کوشش کر کر کے ایک بات سمجھ میں نہ آ سکی. ہم لعنت کرتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادلون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 56ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں معاشرے کے سماج کے ایک اہم ترین مسئلے پر رہنمائی عطا کر رہا ہے. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ. یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں. وقت ان کا پابند ہے، یہ وقت کے پابند نہیں ہے. یہ ایک قرآن اور دوسرا تفسیر قرآن. یہ ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک بولتے رہیں گے. میں اور آپ سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کر چلتا ہے. قرآن ہمیشہ نیا اور تازہ، اور تفسیر قرآن نہج البلاغہ ہمیشہ تازگی عطا کرنے والی کتاب. مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں. ہماری رہنمائی کا منبع اول قرآن ہے.
ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں اور پھر حدیث سے پوچھتے ہیں، پھر عقل سے جا کے رابطہ کرتے ہیں، پھر نیک لوگوں کے اتفاقی مشورے پر عمل کرتے ہیں، جسے قرآن، سنت، عقل اور اجماع کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہ 4 مدارک اور ذرائع دینیہ ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ دین، سب سے پہلا ماخذ دین قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور حدیث کے لیے یہ روشن پیغام کہ اگر ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ ماخذ اول، منبع اول قرآن ہے۔ اور یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ کہیں اگر حدیث میں آپ کو قرآن سے ٹکرتی ہوئی اور ٹکراتی ہوئی اور تضاد اور متضاد حدیث نظر آئے تو ہمیں قرآن کو اولویت دینا ہے، اور پھر عقل کا تقاضا، اور پھر اجتماعی رائے کے جسے فقہاء اور فقہاء اور متشرعین کی رائے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، ملک کے معروضی حالات بھی پیش نظر رہیں، اور 1400 سال سے تحریک حسینیہ کی آج یہ اہم ترین کڑی جسے 40 کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک بعثت مصطفیٰ، اعلان ولایت علی غدیر، روز عاشور اور یوم 40 یہ تحریک حسینیہ کی اہم ترین کڑیاں ہیں۔ 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، چہلم اس کے ذریعے سے حاصل کردہ کامیابیوں کے اعلان کا دن ہے۔ چہلم ایک بی بی کے فتح یاب ہونے کا دن ہے، فتح مند ہونے کا دن ہے، ایک وہ بی بی کے جو کبھی بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، وہ فاتح شام بن کے لوٹ رہی ہے۔ کربلا میں بھائی نے بتایا کہ مفہوم فتح و نصرت اور کامیابی اور ناکامی کا مطلب کیا ہے، اور پھر بی بی زینب کا میدان بہت بڑا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، مگر علی کی بیٹی کامیاب لوٹی، اور یہ بغیر عشق کے ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی کام میرے بچوں، جوانوں، تعلیم حاصل کر رہے ہو، عزاداری میں اور دینداری میں، مثلا نوحہ خوانی کر رہے ہو، سوز خوانی کر رہے ہو، کسی ٹرسٹ کو اور انجمن کو چلا رہے ہو، خطابت اور ذاکری ہو، کوئی کام بھی بغیر عشق کے نہیں ہوتا۔ جب تک اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ پیغام دیا ہے حسین اور زینب نے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق، ایک حسین نے لکھی ہے اور ایک زینب نے لکھی ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا موسم کی نامساعدگی کے باوجود مجمع، لوگوں کا ازدحام، شرکت، وہ نجف سے کربلا کا رستہ ہو یا پاکستان کے مختلف شہروں میں مرکزی اجتماعات میں شرکت کا ارادہ ہو، یا مجلس ادائے حسین 40 کی مجلس میں اس طرح جڑ کر بیٹھنا ہو کہ بعض لوگوں کو شاید پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ لبیک یا حسین، صلوات ہدیہ کریں گے۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ عشق نہ ہو، جب تک کہ پیار نہ ہو. اور عشق بھی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہے. میں نے عشرے کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ حدیث نہیں ہے، وہ عربی کا ایک محاورہ اور ایک جملہ ہے، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے. عزیزو، قرآن نے اس آیہ کریمہ نے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس نے سماجی اور معاشرتی ایک مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ مسئلہ ہے دشمنی کا مسئلہ. مقدماتی اور تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. تاریخ بشریت میں ہر باکمال کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، ہر باعظمت کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، یا ہر اس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے جو باکمالوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب سے زیادہ تاریخ بشریت میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوئی، پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب جس سے پیار کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے کسی کو کوئی اختلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے کوئی خلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے. ان کا تو کوئی مخالف ہی نہیں ہے، بڑے کامیاب آدمی ہیں. سب ان کا ساتھ دیتے ہیں، بڑے کامیاب آدمی ہیں. یہ سب سے ناکام آدمی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. معاشرے میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں. معاشرے میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں: وہ جس سے سب محبت کرتے ہوں، وہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ جس سے کچھ محبت کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں وہ کافر ہے، وہ کہ جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ منافق ہے، وہ کہ جس سے کچھ پیار کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں وہ مومن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوا کہ سب محبت کرتے ہیں، کوئی ان سے اختلاف نہیں کرتا. جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا وہ منافق ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف آپ سے نہ کرے. یہ کتنے معتبر ہیں کہ ان سے تو کوئی اختلاف کرتا نہیں ہے، اللہ سے بہت سے اختلاف کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر نبی مکرم سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یاد رہے کہ دشمنی کے 4 سبب ہیں. کسی کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی مگر ان 4 وجوہات کی بنیاد پر. چوتھا سبب ہے جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے. اور کائنات میں تاریخ بشریت میں جتنی دشمنی نبی کے گھرانے سے ہوئی، اتنی دشمنی کسی سے نہیں. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نانا رسول نے ہم سے محبت کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو بھی اس سے زیادہ ہم پہ ظلم ممکن نہیں تھا. یہ تو حکم دیا تھا کہ ان سے محبت کرنی ہے، تب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. نام لینا برداشت نہیں، گوارا نہیں ہے کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھے. 80 سال تک یہ ماحول بنائے رکھا. اگر کسی جج کے سامنے کسی گواہ کو پیش کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا تمہارا نام کیا ہے، اور وہ کہہ دیتا میرا نام علی ہے، تو اس کو عدالت سے نکال دیا جاتا تھا کہ تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے، کہ تمہارا نام علی ہے. کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ نبی کی رحلت کے کچھ دن بعد ہی سیدہ کے دروازے پر آ کر یہ کہہ دینا بھی کیا کافی نہیں ہے؟ چلے میں مسلمات پر بات کر لیتا ہوں.
چلے میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جس کا آپ بھی انکار نہیں کریں گے، کہ دروازے پر آ کر کہا کہ اگر انہیں گھر سے باہر نہیں نکالا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں آگ لگائی نہیں تھی، بولا تھا۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی رک جاتے ہیں، اتنا ہی مان لیتے ہیں کہ اتنا ہی کہا تھا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اور سیدہ کو اس کی توقع نہیں تھی، لہذا سیدہ نے کہا اس میں حسنین بھی تو رہتے ہیں، تم علی کی خاطر گھر کو آگ لگا دو گے تو حسنین کو بھی جلا دو گے۔ تو ایک لفظ ہے عربی کا وَإِن، وَإِن، واو اور الف نون، وَإِن، جس کو میں یوں سمجھاؤں کہ گویا وہ یہ کہا گیا کہ چاہے حسنین رہتے ہو۔ میں اتنا ہی مان لیتا ہوں جتنا آپ مانتے ہیں۔ یہ ہوا نبی کے بعد، اس گھر میں پہلا جنازہ جناب زہرا کا، کتنے لوگ تھے سیدہ کی میت میں؟ اس گھر میں دوسرا جنازہ امام حسن کا، معاف کیجیے گا مولا علی کا، کتنے لوگ تھے؟ 4 یا 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ تیسرا جنازہ امام حسن کا، تیر مار کے واپس کر دیا۔ چوتھا جنازہ پنجتن کا، 5واں جنازہ نبی کے بعد چوتھا جنازہ حسین کا۔ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ بہن پہچان نہیں پائی۔ اچھا یہ تو تم نے مردوں کے ساتھ کیا، عرب تو عورتوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو ذبح بھی نہیں کرتا، جس پہ جناب بی بی رباب نے فرمایا اے علی اصغر، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، اب مثلوں کا یوں ہے کیا تو جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ عرب کا دستور تھا۔ میں عرب تہذیب بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، یہ مدد مانگ رہی ہے، تو ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ سنیں گے 10 مرتبہ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے، مگر کسی نے بڑھ کر نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی تمہاری کیا مشکل ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو کربلا میں ہوا، تم ویسے ہی لے جاتے، ہاتھوں میں رسیاں باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس انداز سے خیمے لوٹے گئے ہیں، میرے اس بھائی کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ قلم ہو، میں مانگوں تو یہ مجھے دے دے گا، میں اگر مانگے بغیر اس کے ہاتھ سے چھین لوں تو 10 منٹ تک تو اس کا مزاج بگڑا رہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، توہین ہو گئی۔ جیسے یہ مختار کے دربار میں ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ زین العابدین کے نیچے سے بستر میں نے کھینچا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا چلے کربلا کے میدان میں ایسا ہوا، بی بی شام سے رہائی پا کر واپس مدینہ آ گئی، پھر تو رک جانا چاہیے تھا نا سلسلہ۔ عجیب داستان نہیں ہے کہ شاگردوں کے نام پر مکتب ہوں اور استاد کی پیروی نہ ہو، کیونکہ استاد علی کا پوتا ہے۔ کہاں کہاں اتنا بڑا نام، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن بصری، زہاد ثمانیہ میں سے ایک زاہد، 8 بڑے زاہدوں میں سے ایک زاہد جناب خواجہ حسن بصری، وہ جو بات کرتے تھے، جو حدیث سناتے تھے، کہتے تھے قال رسول اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو حضرت عمر کے دور میں دنیا میں تشریف لائے، آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا؟ فرمایا جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا، میں کہہ دیتا ہوں یہ نبی نے فرمایا۔ تو کہا پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں رہتے؟
کہا میرے عیال زیادہ ہیں، میرا خانوادہ بہت بڑا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا علی اور اولاد علی کے ساتھ؟ بھائی میں ماضی کی لکیریں پیٹ پیٹ کر معاف کیجیے گا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مولانا تاریخ پڑھی ہے آپ نے، مولانا شدت پسندی کی طرف ماحول کو لے کے جا رہے تھے۔ میں آج کی بات کر لیتا ہوں، امارات میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، کیا جرم ہے ان کا؟ یہی نہ کہ اس کا نام علی رضا ہے، اس کا نام عمران حیدر ہے، اس کے موبائل سے تم نے ایک ریکارڈ نکال لیا ہے، وہ مجلس کی دعوت دے رہا تھا، وہ فلاں جگہ دعائے کمیل میں بلانے کا کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں دعائے کمیل آ جانا مثلا۔ یہی قصور ہے نا اس کا، جو امارات سے نکالا جا رہا ہے اور نکالا بھی نہیں جا رہا، گم کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری مقروض حکومت، ہماری کشکول بردار حکومت اتنی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی کہ ہمارے شہری کو واپس کرو۔ کتنے لوگ وہاں ناپید کر دیے گئے، گم کر دیے گئے، اب بھی گم ہیں۔ سعودی عرب سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ان عرب ممالک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دور کیوں جا رہے ہیں؟ سمندر پار کیوں جا رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں آرمی چیف شیعہ لگ سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں صدر مملکت شیعہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں وزیر اعظم شیعہ بن سکتا ہے؟ عجیب داستان ہے۔ جب جناب محترم عالی جناب ڈاکٹر عارف علوی کو صدر بنایا جا رہا تھا تو اس پہ تحقیق ہو رہی تھی کہ علوی کیوں لکھا جاتا ہے، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے؟ اس وقت ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کیا داستان ہے، پاکستان کا بنانے والا شیعہ ہو سکتا ہے، پاکستان کا چلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، پاکستان، پاکستان، یزیدیت، یزیدیت، خوشنودی امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ کیا میں خواہش کر سکتا ہوں کہ دائیں بائیں جو میرے دوست بیٹھے ہیں وہ اگر فرش بھی نہیں بچھا ہوا تو مٹی پہ بیٹھ جائیں؟ بیٹھ سکتے ہیں آپ حضرات؟ مٹی پر بیٹھ سکتے ہیں آج چہلم کے دن؟ دائیں بائیں جو میرے دوست کھڑے ہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں۔ ان کے بیٹھنے تک ایک اور صلوات پڑھیں۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھیں۔ ظاہراً مسئلہ کرسیوں کا ہے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے اچھی اور بڑی صلوات پڑھیں۔ مجھے معاف کریں گے، میں نے آپ کو زحمت دی، اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ نے صرف داڑھیوں والے ملا دیکھیں، میں آج آپ کو ٹائیوں والے ملا دکھاؤں؟ مائنڈ سیٹ صرف ملاؤں کا خبر بنا ہوا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوٹ پینٹ والوں کا بھی مائنڈ سیٹ ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے مذہب کا کالم پاکستان کے ریاستی حفاظتی اداروں کے فارموں پر؟ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی؟ کب ختم کرو گے؟ پاکستان کو مسلم ریاست رہنے دو، مسلکی ریاست نہ بناؤ۔ لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کر رہا ہوں، اور آج اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو پیغام پہنچا دیجئے ان لوگوں کو جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہوٹل کے کمرے بند بک کروا کر
علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے بڑے منو مٹی کے نیچے دب گئے, انہیں کیڑے کھا رہے ہیں, اور ہم آج چوک پر بھی علی ولی اللہ بول رہے ہیں. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, سنی ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے. یہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کی اذان کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں. ہماری مجلسوں میں روزانہ دسیوں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. مجھے 25 سال سے زیادہ عشرے پڑھتے ہوئے ہو گئے, جتنا اس سال میری مجلسوں میں لوگوں نے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا ہے, ماضی میں کبھی اتنے شیعہ میری مجلس میں نہیں ہوئے. یہ مولا علی کا معجزہ ہے. تم حق بات کو جتنا دباؤ گے اتنا پھیلے گی. بے وقوف ہے, توجہ, وقت تنگ ہے میرے پاس, بے وقوف ہے ہمارا دشمن, اور اس پر بھی مجھے افسوس ہے کہ دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے. اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہمیں مار کر مسترب ہے, ہم مر کے مطمئن ہیں. اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہماری ان مسائل کو گفتگو کا عنوان بناتا ہے کہ جو ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. یہ شیعہ کل شیعہ نہیں ہوئے ہیں, تم نہیں تھے مگر علی کے شیعہ تھے. تمہارے نام تو بعد میں بنائے گئے ہیں, شیعہ نام نبی نے رکھا تھا. 80 سے زیادہ صحیح حدیثیں میرے پاس موجود ہیں, 80 سے زیادہ صحیح حدیثیں کتب اہل سنت سے میرے پاس موجود ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب رہیں گے. یا علی جب محشر میں میرا ممبر لگایا جائے گا تو شیعتوں کا حولی, تمہارے شیعہ میرے ممبر کے گرد کھڑے ہوں گے. یا علی جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا تو تمہارے شیعوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ بہت بڑی تعداد میں نئے مسلمان آ رہے ہیں, کیسے طے کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق؟ فرمایا پریشان نہ ہوا کرو, اس کے سامنے علی کا ذکر کیا, اس کا چہرہ کھل کر بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. مل کر جواب دے دیجئے اگر جواب دینا بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی مضمون کی طرف توجہ چاہوں گا. 4 سبب ہوتے ہیں جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اور جو آج اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے 4 سبب ہیں, دشمنی کے 4 سبب. پہلا سبب جہالت. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ اپنے مخالفوں کی جہالت برطرف کرو. یہ سوشل میڈیا, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ جتنے بھی رسانے ہیں انہیں مثبت استعمال کیا جائے. چھری ہے, سیب کاٹیں یا خدا نخواستہ کسی کا گلا. ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی. مخالفت کرنا بے وقوفی ہے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پر. اس کا مثبت جو استفادہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. انتہائی معقول, مدلل, مہذب زبان کے ساتھ, انتہائی
سمجھداری کے ساتھ جملے بنائیں اور اپنے ان دوستوں تک پہنچائیں کہ جن کی کسی جہالت کی وجہ سے دشمنی ہے، جہالت کو برطرف کریں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، الناس اعداء ما جہلوا۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان الناس اعداء، انسان دشمن ہے، ما جہلوا، ہر اس چیز کے جس سے وہ جاہل ہے۔ اگر آپ سے دشمنی ہے تو اس کا ایک سبب جہالت ہے، چاروں سبب ہیں علیحدہ۔ ایک سبب جہالت، جہالت دور کیجئے ان کی۔ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 70 سال پرانی، جب مفتی اعظم سعودی عرب بن باز سے ملنے کے لیے شیعہ علماء گئے تو ان کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا ایھا الکافرون، اے کافرو، میں تمہیں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ 2 گھنٹے ملاقات میں ہمارے یہ نجف کے علماء ان کے سامنے اپنی کتابیں رکھ کر آ گئے۔ 6 مہینے کے بعد دوبارہ وقت مانگا اور ملنے جب گئے تو انہوں نے سلام کے جواب میں کہا السلام علیکم ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم پر میرا سلام ہو۔ یہ 6 مہینے پہلے کافر اور 6 مہینے بعد مسلمان کیسے ہوئے؟ جہالت کی برطرفی پر۔ جب انہیں بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ عزیزو، جہالت دور کیجئے اپنے مخالفوں کی۔ دوسرا سبب، وقت کی تنگی ہے اور آج مصیبت کا دن ہے، دوسرا سبب اہل بیت سے دشمنی کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے اہل بیت کی وجہ سے دشمنی کا دوسرا سبب وہ ہے کینہ، کینہ پروری۔ کینہ، دل میں کوئی بھی کسی کا دشمن ہوگا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ 10 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی، 10 دفعہ اس کا ازالہ ہو چکا ہے مگر ان کے دماغ سے نکل نہیں رہی۔ میں یہاں صرف ایک جملہ کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، ان سے کہہ دو تم انسان ہو یا وہ لمبا چوڑا لمبی گردن والا جانور اونٹ ہو۔ اونٹ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کا کینہ دل میں بٹھاتا ہے۔ ختم کرو بات، ایک بات ہوئی تھی ختم ہو گئی، اسے ہی لیے بیٹھے ہو، کیوں بار بار اس بات کی تکرار کرتے ہو جس بات کا ازالہ ہو چکا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ تیسرا سبب تعصب۔ پچھلے سال انہی دنوں میں کراچی کے ایک بڑے روڈ پہ کہا گیا فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے۔ یہ تعصب ہے۔ ایک شیعہ کے کہنے پر اگر سیکریٹری فلاں اگر ایسا کر دیا جائے گا تو اب سنی کے کہنے پہ یہ تعصب ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر 25 وزیروں میں 23 سنی ہے۔ تم ایک شیعہ وزیر دیکھ لیتے ہو تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں صوبے کے اندر اتنے سارے وزیر سنی ہیں۔ ہم نے تو آج تک بڑے بڑے اجتماعات میں اور کسی بھی فورم پر صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتوں میں کبھی گلہ نہیں کیا کہ صدر ہمیشہ سنی کیوں ہوتا ہے۔ تم ہمیں سکھا رہے ہو کہ ہمیں یہ بولنا چاہیے۔ شیعہ قوم اگر اپنے حقوق کی طرف متوجہ ہو گئی نا تو تم میوزیم میں بھی نہیں ملو گے۔ مت جگاؤ اس پہ فریوی قوم کو، یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سوئی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف شیعہ کیوں نہیں رکھتا، صدر وزیر اعظم شیعہ کیوں نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو میرٹ کی بات کرتے ہیں، قابلیت کی بات کرتے ہیں۔ یہ مملکت اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہ لی گئی ہوتی تو شاید مسلمان اور غیر مسلم کی بات بھی ہم نہ کرتے، مگر کیونکہ اس کے دستور، آئین، طور طریقوں کے اندر مسلمانوں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تم ہی تحقیق کرتے ہو کہ آرمی چیف قادیانی ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے تو آج تک تحقیق نہیں کی کہ وہ قادیانی ہے مسلمان ہے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر۔ ہم قابل دیکھتے ہیں چاہے اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو۔ ہم پاکستان جناح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ایک بات کو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں جس کو تم کہتے ہو مگر سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ یہ بات کہ ہر جگہ ایک ہی آواز،
کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اور پاکستان بلند کر صلوات علیہ کر دیں گے نبی کی ذات پر۔ ہم پاکستان میں قابل لوگوں کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے۔ کل کی وزیر اعظم کی میٹنگ میں قصدن نہیں گیا، جناب فردوس شمیم صاحب کو بتا دوں، یہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور زیادتیاں سنیوں کی طرف سے نہیں ہیں، ریاستی اداروں کے رویوں کی وجہ سے۔ میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، اپنے ریاستی اداروں کو اپنے رویے بدلو، اپنے رویے تبدیل کرو، پاکستان کو مسلکی ریاست نہ بناؤ۔ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ جناح نے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت کو غرض نہیں ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مکتب کیا ہے، تم کس مسجد میں جاتے ہو، تمہارے عبادت خانے کون سے ہیں۔ حکومت کو صرف یہ مطلب ہے کہ تم پاکستانی شہری ہو، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسرا سبب کینہ، پہلا سبب جہالت، تیسرا سبب تعصب۔ مجھے شرم آئی، اتنے بڑے بڑے مفتیان دین اس اجتماع کے اندر موجود تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شیعہ کے کہنے پر اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم 2,000 طالب علموں کو پڑھاتے ہو، کیا پڑھاتے ہو؟ پھر ان مدرسوں سے کون نکلیں گے؟ اور چوتھا سبب اور آخری سبب وہ ہے حسد۔ اور حسد عزیزان گرامی، تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی باکمال کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس یہ کمال نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ نساء کی 56ویں آیت، اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس، یا حسد کرتے ہیں لوگ ان لوگوں سے کہ جنہیں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، اور اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے الکتاب والحکمہ، قرآن اور نبوت۔ وآتیناہم، اور ہم نے عطا کیا ہے ان کو ملکا عظیما، ایک سلطنت عظیم، ایک ایسی سلطنت جو بارڈروں کی محتاج نہیں ہے، جو پاسپورٹوں کی محتاج نہیں ہے، جو ویزے کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی دل کا حاکم علی کو مانتا ہے، اور دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی اپنے دلوں پر حاکم علی کو مانتا ہے۔ یہ ایسی سلطنت عظیم ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، نحن محسودون الذین فی الآیات۔ اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے کہ جن سے حسد کیا جائے گا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ ہمارے ساتھ امت نے حسد کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے۔ اس گھر میں کتاب بھی اتری، اس گھر میں نبوت بھی، اس گھر میں ملک عظیم یعنی امامت بھی۔ اور ان کی امامت کا رنگ یہ ہے، یوں ہی مرید نہیں ہیں اہل بیت کے لوگ، یوں ہی اہل بیت کے متوالے نہیں ہیں۔ اللہ نے آل رسول کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ ایک دربار میں جب امام حسن کو لایا گیا تو پہلے تو امام اس دربار میں آنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت میں تشریف فرما ہوئے کہ جب دربار برخاست ہو رہا تھا، وہاں انبار لگا ہوا تھا تحفے تحائف کا جو لوگوں نے حاکم کو دیے تھے۔ جیسے ہی امام آ کے بیٹھے تو اس نے آواز لگائی، یہ سارے تحفے حسن کے سامنے رکھو۔ اور جب امام کے سامنے وہ تحفے رکھے گئے تو کہا، میں فلاں خاتون کا نام لیا، اپنی ماں کا نام لیا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی ثقافت کا اظہار کیا۔
امام کھڑے ہو گئے تو ایک شخص نے امام کی جوتیاں سیدھی کی. امام نے اسے دیکھ کے فرمایا یہ سارے ہدیے تمہارے. اور پھر انہیں دیکھ کر کہا انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں. پھر اصرار بڑھا کہ آپ خطاب کریں. ملک عظیم کی ایک مثال دے رہا ہوں. میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں عظمت اور فضائل کی بات ضرور کروں گا. جی کہا کہ آپ خطاب کریں. حضرت نے انکار کیا. جیسے خطبہ شقشقیہ کے موقع پر، جیسے خطبہ حمام کے موقع پر مولا سے اصرار ہو رہا ہے اور مولا نہیں چاہ رہے کہ بیان کریں، مگر جب اصرار ہوا تو مومنین کی رائے کا احترام ہوتا ہے، مومنین کی خواہشات کا احترام ہوتا ہے. اگر کوئی مومن آپ سے کہہ رہا ہے تو اس کا دل رکھیں، کعبے سے زیادہ محترم ہے اس کا دل. تو جب مولا حسن سے اصرار ہوا کہ آپ فرمائیں کچھ تو کہیں، تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے میرے مولا حسن نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا اور عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے خطبے کے اختتام پہ فرمایا لو شئت جعلت عراق شاما. تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں چاہوں ملک عظیم ذہن میں رہے، سلطنت عظیم یعنی امامت ذہن میں رہے، ولایت تکوینی کا مطلب ذہن میں رہے. میرے مولا نے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما. اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، اور شام عراقا، اور شام کو عراق بنا دوں. امام گویا فرما رہے ہیں میں جغرافیہ بدل سکتا ہوں، میں زمین کا نقشہ بدل سکتا ہوں. میں شام کی جگہ عراق کو رکھ دوں اور عراق کی جگہ شام کو رکھ دوں. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق. وجعلت امرأة رجلا ورجلا امرأة. میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. یہ جیسے ہی بات مولا نے کی نا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا کثیر و کلاموں کا کبیر. فمو کا قلیل و کلاموں کا کبیر. تمہارا دہن چھوٹا ہے مگر بات بہت بڑی ہے. فنظر الیہ. امام نے غور سے اسے دیکھا. آواز دی اما تستحینا تجلسینا فی رجال. شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے. اور ایک مرتبہ حیت بدلنا شروع ہو گئی. ملک عظیم ذہن میں رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا، ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا حسد ہے، جسے خود مولا علی نے فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصو فضائل علی بن ابی طالب. اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے، سمندر روشنائی بن جائے، جن حساب کرنے اور گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب. علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے. وہ جو باکمال اور صاحب فضیلت وجود ہے، اس سے حسد ہوا ہے کہ جو اس کے بچوں کو کربلا میں مارا ہے. آج چہلم کا دن ہے. گویا زینب کبریٰ کی شام سے فاتح اور ہونے اور فاتح ہو کر لوٹنے لگے ہیں، جسے رسیوں میں باندھ کر لے گئے تھے، وہ قیامت تک یزیدیت کو رسیوں میں باندھ کر آئی ہے. عزادارو، کیا ہو گیا ابو طالب کی اولاد کے ساتھ؟ علی اکبر جیسا خوب گرو مانا گیا، قاسم جیسا فلقت القمر مانا گیا، مولا محمد جیسے دلارے مارے گئے، عباس جیسے کہ بازو کاٹ دیے. اور عزادارو، ایک تو 6 مہینے کا مجاہد ہے جسے حسین ابن علی پانی پلانے لے گئے تھے، اور جب لاشا واپس لے کر آئے ہیں تو چند لمحوں پہلے جو بچہ تڑپ رہا تھا وہ حسین کی گود میں اب تڑپ نہیں رہا تھا. حسین نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. پیاسے بچے یہ سمجھے کہ علی اصغر کو پانی پلا دیا.
وہ سخت امتحان تھا جب سکینہ نے آ کے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، آپ مجھے بھی تو لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج رونے کا دن ہے، اور چہروں کے مجلس میں گریہ بھی زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج زینب کو جی بھر کے رونے کا موقع ملا ہے۔ آج امام سجاد کو کھل کے رونے کا موقع ملا ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو تعزیانہ بلند ہو جاتا تھا۔ عزادارو، آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گری، میں نے پڑھا ہے بیوی کو اونٹ سے گرایا گیا ہے۔ جب کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی تھی بابا مجھے تماشے مارتے ہیں، تو پورا قافلہ گریا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ ایک ظالم نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھتا رہا، سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی۔ میں کچھ سال پہلے جب بی بی زینب کو سلام کرنے گیا تو بیروت کے راستے سے دمشق کے ایئرپورٹ استعمال میں نہیں تھا، بیروت اترے اور وہاں سے ہم بالا بک سے ہوتے ہوئے جب بالا بک پہنچے نا تو مجھے کسی نے بتایا امام حسین کی 2 شہزادیوں کے مزار بالا بک میں بھی ہے۔ میں جب ان کے مزار پر گیا تو وہاں جا کے اور رونا آیا۔ وہاں تاریخ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک 9 سال کی بیٹی، ایک 14 سال کی مولا حسین کی بیٹی، وہ جو 9 سال والی بچی کا مزار ہے نا بالا بک میں لبنان کی طرف شام کے بارڈر کے ساتھ جو شہر ملا ہوا ہے، وہ جو 9 سال والی بچی ہے نا امام حسین کی، وہ اونٹ سے گری تھی، دوسرے اونٹ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا۔ دوسری جو 14 سال والی بچی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، اس بی بی کے سر پہ ایک پتھر لگا، جس زخم کی وجہ سے وہ بچی شہید ہو گئی اور وہیں دفنا دی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج شیلوں کا دن ہے، زینب بتا رہی ہے کون جیتا اور کون ہارا۔ میرے مولا سجاد کو بلا کر کہا جدید نے کہ اے علی بن حسین، ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ جناب زینب سے جا کے کہا کہ اماں یہ ہمیں رہا کر رہے ہیں، اور رہائی کے 2 سبب لکھے ہیں، ایک تو زندان شام میں 4 سالہ بچی کی شہادت، جناب سکینہ نے خود کو قربان کر کے پورے گھرانے کو آزادی دلوائی ہے۔ پھوپھی اماں یہ کب تک ایسا رہے گا، میں دنیا سے چلی جاتی، آپ مدینے واپس چلے جائیں۔ سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئی اور پورا قافلہ آزادی پا کر مدینہ آ گیا۔ دوسرا سبب لکھا ہے کہ امام سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب ہرن امام کے سامنے سے گزری نا تو اس نے منہ موڑ موڑ کر گردنیں موڑ موڑ کر آوازیں لگانا شروع کی۔ امام نے شکاری سے کہا بھائی رکو میری بات سنو۔ وہ قریب آیا، امام نے فرمایا اس کے 2 بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریادیں کر رہی ہے کہ میری ضمانت لے لیجیے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، جب امام ضمانت لے رہے ہوں گے تو زندان میں بیٹھی جناب رباب بھی تو سن رہی ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم اللہ۔ وہ تعجب سے کہنے لگا آپ کے تو ہاتھوں میں زنجیر ہے، آپ کے تو پیروں میں بیڑی ہے، آپ اس جانور کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھ پر اعتماد کرو، میں ضمانت لیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ اس نے آزمانے کے لیے رسی چھوڑ دی، ہرنی دوڑ کر جنگل میں گئی۔ سنیں گے کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئی، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ دیا،
फिर गर्दन झुकाकर शिकारी के सामने खड़ी हो गई। वो पैरों में गिर गया, आप हैं कौन? ये अल्लाह के वली के अलावा कोई नहीं कर सकता। फरमाया मैं हुज्जत खुदा अली इब्न हुसैन, हुसैन इब्न अली का बेटा, हैदर कर्रार का पोता, अबू तालिब का परपोता ज़ैनुल आबिदीन। इसने जाकर शऊर में दाखिल किया और फिर शाम के देहातों से गरीबों ने पहले आवाज उठाई और फिर माहौल बिगड़ने लगा तो मजबूर होकर आजादी रिहाई की इमाम से आकर बात की कि आपको आजाद करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया मैं फूफी से पूछूंगा। जनाब ज़ैनब से जाके कहा फूफी अम्मा यजीद हमें आजाद करना चाहता है। फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है मुझे घर चाहिए जहां मैं हुसैन का मातम रखूं, शाम में हुसैन की आजादारी की बुनियाद रखूंगी। दूसरी मेरी शर्त यह है कि हमें रस्तों से आशनाई नहीं है, कोई हो जो हमें मदीना तक पहुंचा कर। तीसरी मेरी शर्त यह है कि हमारे तबरुकात वापस किए जाए, हमारी चादरें वापस की जाए, जुमला कहूं हमारे ज़ेवरात वापस किए जाए, हमारे शहीदों के सर हमें वापस दिए। जब इमाम ने कहा ना यजीद से, कहने लगा मैं 2 मुतालबे आपके मानता हूं, एक घर आपको देता हूं जहां पदादारी करें, आपके साथ मदीने तक बशीर इब्न जज़लम होगा जो आपको पहुंचाएगा, मगर तीसरा मुतालबा कैसे पूरा करूं? कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया। ऐ ज़ैनुल आबिदीन आप अपनी चीजों की कीमत बता दीजिए, मैं कीमत देने को तैयार। सुनेंगे बड़ा सर जुमला है। जब उसने कहा मैं पैसे देने को तैयार हूं, इमाम बैठे हुए खड़े हो गए। इमाम ने कहा तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं जो उस कुर्ते की कीमत अदा कर सके जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए सिया? तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं जो ज़ैनब की चादर का बदला हो सके? मेरी बीवी ज़ैनब ने शाम में आजादारी की, शाम में आजादारी की। बशीर इब्न जज़लम आमादा है पहुंचाने के लिए। तबरुकात वापस आए, सरों पर सर आए, थक्के नहीं रोएंगे। सर आना शुरू हुए। जब जनाब अब्बास का सर आया, ज़ैनब ने आगे बढ़कर दिया। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह, आवाज़ों को आजाद करेंगे। जब जनाब कासिम का सर आया, बेवाए हसन जनाब उम्मे फरमा ने बढ़कर आगे अपने बच्चे के सर को गोद में लिया। अजरो कमाल अल्लाह। जब हुसैन का सर आया तो सब ने बढ़कर इस्तकबाल किया, मगर अदादारों 2 सर लाके रख दिए गए, कोई बीवी आगे नहीं बढ़ी और सब बीवियां एक बीवी की तरफ देख रही हैं। तो शाम की एक औरत ने कह दिया था जो कुर्सी के लिए आई हुई थी, उसने कहा शायद इन बच्चों की मां मर गई है, शायद इनका कोई वारिस नहीं रहा। ज़ैनब की आवाज बुलंद हुई, इनकी मां जिंदा है। एक गठरी लाके रखी गई है। जो अल्लाह, मुझे जल्दी नहीं है, आज रोने का दिन है। ख़वातीन में जब गिरिया बुलंद हो तो याद रहे शायद बराबर से कोई 4 साल बच्ची भी हो रही हो। मर्दों से कहूंगा याद रहे इमाम सज्जाद आए हुए हैं। ये आपका बिगड़ा हुआ चेहरा जनाब ज़हरा को अच्छा लगता है। अल्लाह। एक गठड़ी लाके रखी गई। जनाब ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो उसमें चादरें थी। एक चादर को देखकर आवाज दी, भाभी उम्मे फरमाया ये आपकी चादर आ गई। एक चादर को देखकर कहा बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर भी आ गई। एक और चादर को देखकर कहा भाभी रज़ा आपकी चादर आ गई। अल्लाह मुख्तसर करो, एक छोटी सी चादर हाथों में आ गई। ज़ैनब ने चादर उठाई, कमरे सकीना पर फैला दी। ऐ सकीना उठो, हक है ऐसा ही गिरिया करने का। जिन्हें रोना नहीं लाना वो अल्लाह से हुसैन पर आंसू मांगे। एक खतरा भी आज अगर मेरी आपकी हाथ में आ गया, ये मेरी खबर के लिए बड़ा जखीरा होगा। महफिलें लगाई गई, महफिलें लगाई गई। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि हमारियां खड़ी हैं मगर उन पे रंगीन कपड़े लगे हुए हैं, रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन हमारियों में नहीं बैठूंगी।
اجعلوها سودا حتى يعلم الناس نحن في اداء اولاد الزہرا. اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. جو پردے لٹکے ہوئے ہیں انہیں رنگین کپڑوں سے بدلواؤ اور کالے کپڑے بدلوا دو. اس لیے کہ جہاں جہاں سے یہ اونٹ جائے, جہاں جہاں سے یہ قافلہ جائے, ہر آبادی والے سمجھ لیں کہ زہرا کے بچوں کے اعزاز جا رہے ہیں. محملوں کے رنگ, پردوں کے رنگ تبدیل کروائے گئے. بیویوں کو سوار کیا جانے لگا. ساری بیویاں بیٹھ چکی تھی. امام سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں سب آمادہ ہے. جناب زینب نے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, مگر اماں میں اکیلا نہیں لا سکوں گا. ساری بیویاں امام سجاد کے پیچھے پیچھے. امام سجاد ایک موڑ مڑے, سامنے زندان شام نظر آیا. امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا. رونے والوں کیا نظر آیا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو. ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا. اجو کمال اللہ, اجو کمال اللہ. آواز سے تعداد کیجئے. اس صدی میں آج چہلوں کا دن ہے. آبادی بھابھی رباب کا قافلہ تیار ہے. روتے ہوئے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا وادی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی تھی. کیسے لا کر محمل میں بٹھایا. قافلہ چلنے لگا. شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں بلند کی, یا زینب الوداع. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا. شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی. ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی. اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی قبر میں زیارت کے لیے. جب آپ جائیں نا شام بی بی کی زیارت کرنے, تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا, تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. بہت گریہ ہو گیا. کچھ لوگوں کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے پتا ہے کوئی مرے گا نہیں. اس لیے کہ جس پہ گزرا وہ شام سے بے ہو کے مدینے آ گئی. جو کمال اللہ تھکے نہیں. قافلہ شام سے چلا, ایک چاراہے پر پہنچا. جناب زینب نے امام سجاد کو آواز دی, زین العابدین یہ رستے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ امام نے شہروں کے نام بتائے. ان ناموں میں ایک نام یہ بتایا کہ ایک راستہ کربلا جاتا ہے. بس کربلا کا نام سنا زینب کی چیخ بلند ہو گئی. پہلے میں بھائی کی قبر میں جاؤں گی. آج چہلوں کا دن منانے زینب بھائی کی قبر پر آئی. ادھر پہلا زائر ہے قبر حسین جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ. نابینا ہو گئے تھے, قبر امام حسین پر بیٹھے تھے. اپنے غلام عطیہ کو ایک فاصلے پہ کھڑا کر دیا. عطیہ کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا, ایسے حسین کی قبر پر بیٹھے بات کر رہے تھے جیسے ہر جملے پر حسین کا جواب آتا ہے. میں اپنے مالک کے الفاظ تو سن رہا تھا, مگر مجھے حسین کے جواب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. حسین سے بیٹھے ہوئے جابر بات کر رہے تھے, نابینا ہو چکے تھے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک ہڑبڑا کر بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگانے لگے, عطیہ مجھے سہارا دو. میں دوڑتا آیا تو کہنے لگے مجھے دور لے جاؤ. ایسا لگا جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو, جابر اٹھ جاؤ میری بہن آ رہی ہے, جابر میری زینب آ رہی ہے. اجر کمال اللہ, اجر کمال اللہ. تھکے نہیں ہیں دلہا. مجھے اندازہ ہے کہ گریہ بہت ہو گیا, مگر مجھے نہیں پتا جو حالات چل رہے ہیں کہ میری زندگی میں آئندہ یہ چہروں کی مجلس ہے یا نہیں. میرے لیے شہادت کی دعا کریں.
अज़ादारों, जैसे ही कब्र हुसैन नजर आई, ज़ैनब बीबी ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया। जैसे ही कब्र हुसैन बीबी को नजर आई, ज़ैनब ने खुद को ऊंट से गिरा दिया और चली उस तरफ जहां हुसैन, कब्र हुसैन पे जाके गिर गई, जैसे बहन भाई से गले मिलते। और एक आवाज दी, हुसैन तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, सकीना को खो के आ गई। अजो कमर अल्लाह, 3 दिन तक मेरी बीबी ने करबला में मातम किया। काफिला करबला से चला, काफिला करबला से चला, मदीना पहुंचा। बस आखिरी जुमले, आखिरी मंजिल मदीने के बाहर इमाम सज्जाद ने खेमा लगाया। बशीर जाकर मदीने में सुना दो कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। बशीर ने काला आलम हाथ में लिया और शहर मदीना में दाखिल हुआ। या अहला यसरब, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। मदीने का वाली हुसैन करबला में प्यासा मारा गया। जैसे ही मैज़ा बनी हाशिम से बशीर गुजरे, एक असा थामे कमर खमीदा ज़ईफ़ उम्र बीबी बाहर आई। आवाज देकर कहा, बशीर किस हुसैन की बात करते हो? कहा, हुसैन इब्न अली। तो एक मर्तबा जमीन पर बैठकर दोनों हाथ जमीन पे मारने लगी और कहने लगी, मैं अब्बास को दूध नहीं बख्शूंगी। मैंने अब्बास को पाला था कि हुसैन की हिफाजत करे। बशीर हाथ छोड़ के खड़ा हो गया। बीबी अब्बास के होते हुए किसी ने हुसैन की तरफ तेरी निगाहों से नहीं देखा। का बशीर माजरा क्या है? का अब्बास को पहले मारा गया। का मेरा अब्बास जैसा बच्चा मारा गया। कैसे मारा गया? का पहले उसके बाजू काटे गए। थके नहीं अल्लाह हमारे आजाद करे। का पहले उसके बाजू काटे गए। तो चीख मार के रोई और कहा, जिसके बाजू काट दिए गए हो वो जमीन पे कैसे गिरा होगा? पहुंची है शहर के बाद, सारा मदीना बाहर जा रहा है। इमाम सज्जाद खैरे के दरवाजे पर बैठे। जैसे ही जनाबे मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, जनाबे फातिमा किलाबिया जनाबे उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, तो क्या देखा कि दरवाजे पर इमाम बैठे हैं। पहचान नहीं पाई अपने पोते को। आगे बढ़ के कहा, फजल, अपने पोते से कहा, फजल जाके इस मर्द से कहो कि रास्ता छोड़ दे ताकि मैं ज़ैनब से जाके मिलूं। इमाम सज्जाद ने जमीन पे हथेलियां रख के जमीन को सहारा देते हुए खड़े हुए और आगे आके खड़े होकर कहने लगे, दादी हाथ है कि दादियां पोतों को ना पहचाएं। मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। का मेरी ज़ैनब कहाँ है? तो वो ज़ैनब खेमे के अंदर मौजूद। आगे बढ़ी, ज़ैनब को गले से लगाया तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा आहिस्ता, मेरे बदन पे ताज़ियातों के निशान, मेरा बदन जख्मी बहुत है। अल्लाह मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। बशीर कहता है, मैं जब सुनाकर वापस आया तो सारा मदीना बाहर आ चुका था। मुझे इमाम सज्जाद तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। इमाम दरे खैमा पे खड़े थे, दूर से मुझे इशारा किया कि बुला रहे हैं। मैं रास्ता बनाता हुआ, मजमे को काटता हुआ इमाम की खिदमत में गया। इमाम ने कहा, बशीर, हम किसी का एहसान रखते नहीं है, तुमने हम पर एहसान किया है। मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हारे लिए ये हदिया भेजा। बशीर कहते हैं, रुमाल में कुछ बंधा हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है। रश बहुत था, मैंने खोला नहीं। जब दूर जाके मैंने खोला तो बीबियों के जेवरात थे। मैं करबला में लूटने वालों से कहूंगा, अगर तुमने सकीना से मांग लिया होता तो ये बीबियां जेवर उतार के दे देती हैं। ये लुटा हुआ काफिला करबला पहुंचा। या हुसैन,